اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الذین پس وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا کفر کیا فاعذبوا پس اعذبوا میں عذاب دوں گا ہم ان لوگوں کو عذابا شدیدا سخت عذاب دردناک عذاب فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرت اور آخرت میں بھی وما لہم اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے من ناصرین کوئی مددگار اور معاون یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب یعنی قتل کرنا قید کرنا جزیہ ذلت کا عذاب تو یہ سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو دردناک عذاب اسی دنیا میں دیا اور وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں، جس طرح افغانستان میں نیٹو ممالک کو مسلمانوں کے ذریعے اللہ جل شانہ نے دردناک عذاب دیا مجاہدین کے ذریعے، تو یہ وقتاً فوقتاً اللہ جل شانہ ان کفار اور مشرکین کو اللہ جل شانہ عذاب دیتے رہتے ہیں اس آیت کے موافق۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک فپس یوفی پورا دیں گے ہم ان لوگوں کو اجورہم ان کے اجر یعنی ان کے اجر ان کو پورا دیا جائے گا۔ واللہ اللہ جل شانہ لا یحب الظالمین محبت نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہے حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں جو انسان کفر کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے انکار، اس کی رسالت اس کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے، جس طرح اہل نجران تھے، اہل نجران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے تھے، تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا پس میں ان کو عذاب دوں گا دردناک عذاب۔ اور جو لوگ جنہوں نے ایمان لایا انجیل مقدس کی آیتوں پر اور ان آیتوں کے موافق محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ میں ان کو پورا ان کا بدلہ اور اجر دوں گا جنت کی شکل میں۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 13 سال کی عمر میں حضرت مریم علیہ السلام کی رحم میں استقرار حمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے رحم میں یعنی استقرار حمل عیسیٰ کا جب ہوا تو اس وقت عمر جو تھا حضرت مریم علیہ السلام کا تو وہ 13 سال کے تھے، 13 سال کے۔ اور سرزمین بابل اس پر سکندر نے حملہ کیا تھا ایک زمانے میں، تو تقریباً 60 سال اس کے گزر گئے تھے سکندر اعظم جب بابل پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کے ٹھیک 65 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال میں اللہ جل شانہ نے نبوت دی تھی، تو لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے نبوت جو ہے عطا فرمایا۔ جب آپ 33 سال کے ہوئے، 33 سال کے، تو شب قدر ماہ رمضان میں شب قدر کا جو رات تھی، تو اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، تو بیت المقدس سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی آپ کو نبوت جو ملی تھی صرف 3 سال اس کے گزرے تھے، 3 سال تبلیغ فرمائی تھی،
تبلیغ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ کے بعد حضرت مریم علیہ السلام صرف 6 سال زندہ رہے، صرف 6 سال 6 سال۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو لٹکایا گیا صلیب پر، تو حضرت مریم علیہ السلام اور ایک عورت تھی جو کہ مجنونہ تھی، اور اس کا جنون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے دور کیا تھا۔ تو وہ عورت اور مریم علیہ السلام دونوں روتی ہوئی اس لٹکتی نعش کے پاس جب دونوں کو پہنچے، تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نمودار ہوئے اور فرمایا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ اللہ جل شانہ نے مجھے اٹھایا ہے، اور سوائے بھلائی کے مطلب مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ اللہ جل شانہ نے سہولت سے، آسانی سے مجھے اٹھایا ہے بغیر کسی تکلیف کے، اور فرمایا جو صلیب پر جو شخص لٹک رہا ہے یہ میرا ہم شکل ہے، میں خود نہیں ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام غائب ہو گئے۔ پھر ٹھیک 7 روز کے بعد اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اور مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلاسا دیا اور فرمایا کہ آپ مت رویا کریں، اور پھر اسی پہاڑ پر تمام حواریوں کو جمع کیا اور ان کو تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں، مختلف ممالک میں ان کی تشکیل کی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور جو دوست تھے، حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو جن کا تشکیل کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف ممالک میں، تو وہ مختلف ممالک میں چلے گئے اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک، یہ نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہو ان واقعات کا، علیک آپ پر۔ تو فرماتے ہیں ذالک نتلو، یہ نتلو ہو، اس کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات، ان آیات قرآنی سے، والذکر، اور اس ذکر سے، حکیم جو حکمت والی ہے۔ تو اللہ جل شانہ پہلے جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے ان کا تذکرہ فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ میری کتاب کی آیتیں ہیں، ذالک نتلوہ علیک، یہ نتلو اس کو ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، آپ کو سناتے ہیں، من الآیات، ان آیات قرآنی سے، والذکر الحکیم، اور اس نصیحت بری یا حکمت بری نصیحت سے، والذکر و معنی ذکر و معنی نصیحت، والذکر الحکیم، اور نصیحت حکیم جو حکمت بری جو نصیحت ہے، تو اس کو ہم تلاوت فرماتے ہیں آپ پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے جو واقعات اور معجزات ہیں، وہ جو واقعات ہیں، تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ تو تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے جو واقعات تھے، عیسائی جو علماء ہے، جو مضبوط راسخ علماء تھے، تو یہ تمام واقعات ان کو معلوم تھیں،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں وحی کے ذریعے ان عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو جو مناظرے میں آئے تھے، مناظرے کے لیے آئے تھے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، من الآیات، ان آیات قرآنی سے، و ذکر الحکیم، اور نصیحت سے جو پر حکمت ہیں۔ تو بعض فرماتے ہیں ذکر الحکیم، حکیم بمعنی محکم، تو محکم ہے جو باطل کی آمیزش سے محفوظ ہیں۔ تو ایسی نصیحت کو آپ کے سامنے ہم تلاوت فرماتے ہیں، اور بعض کے نزدیک الذکر الحکیم جو ہے مراد لوح محفوظ ہے، تو لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے تو اس قرآن کو ہم آپ پر تلاوت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی تھا، یعنی ان پڑھ۔ ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا، مطلب یہ کہ وہ مخلوقات یعنی عام لوگوں میں سے، اور اسی طرح جو جنات وغیرہ ہیں ان سے کوئی انہوں نے درس نہیں لی تھی، انہوں نے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا انسانوں سے یا کسی اور مخلوق سے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے امی ہے، امی۔ تو وہ براہ راست اللہ جل شانہ کے شاگرد تھے۔ تو امی کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسانوں اور جنات میں سے کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں۔ دیکھیے بعض مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن سکھاتے ہیں تو وہ رات کو جنات آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ نہیں، ایک رومی غلام ہے، اس سے وہ سارا سن کر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، کسی بھی انسان سے انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ براہ راست اللہ جل شانہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہاں بھی یہی اشارہ کرتے ہیں ذالک نتلوہ، تو آپ چونکہ ان پڑھ تھے، کسی انسان یا کسی مخلوق کے شاگرد نہیں، اور یہ واقعہ آپ سنا رہے ہیں نجران کے عیسائیوں کو، تو ذالک نتلوہ، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں علیک آپ پر، من الآیات، یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی، والذکر الحکیم، اور اس نصیحت